تو جو کل میں نے درس ختم کیا تھا تو وہ یہاں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچتے ہیں، ابو سفیان پہلے پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے، ابو سفیان پہلے پہنچتا ہے اور منجھا ہوا سپہ سالار ہے، بڑا سپہ سالار ہے، سرداران قریش کا سردار ہے، اور 3000 کے لشکر کی قیادت کر رہا ہے۔ وہ عام آدمی نہیں ہے، لیکن قربان جو آقا مدنی پر آپ ہیں۔ پھر ابو سفیان پہلے پہنچا، کھلے میدان میں اس نے جگہ بنائی، خیمے جہاں لگنے تھے مناسب وہیں لگائے، جہاں مین مرکزی کیمپ لگتا ہے قبیلے کا قافلے کا وہ لگایا، لشکر کا سب کچھ لگانے کے بعد اب اللہ کے نبی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں مقابلے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اطلاع جب ملی تو یہ پہنچ چکے تھے یہاں، تو انہوں نے ہی خود میدان متعین کیا کہ آپ کو لڑنا ہے تو ادھر ہی آنا پڑے گا، تو گویا کہ اس کی نے دعوت دی کہ آؤ ہم آ چکے ہیں اور آپ آئے ہیں، تو آپ خود سمجھیں کہ ایک سپہ سالار، منجھا ہوا سپہ سالار پہلے سے 3000 کا لشکر لے کر جگہ منتخب کر چکا ہو اور آپ کو ایسی وادی میں دھکیل چکا ہو جو کھلا میدان بھی نہ ہو، یا تو کھلا میدان ہو جیسے بدر کا تھا کہ آپ ایک طرف اس نے پڑاؤ ڈال دیا، دوسری طرف آپ اپنی مرضی سے خیمے لگاؤ، اپنی مرضی سے صف بندی کرو۔ ایک یہ کہ وہ آپ کو ایسی جگہ دھکیل کر لایا ہے، مجبور کر کے لایا ہے کہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، درمیان میں کچھ جگہ خالی ہے۔ آپ مشہور 2-3 لڑکے دیکھ چکے ہو، وہ تو احد کا لمبا پہاڑ چل رہا ہے، آگے جہاں غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے، وہ تو تھوڑا سا ایک میدان ہے، اس میدان میں اپنی مرضی کے خیمے لگا چکا ہے، مرضی کی ترتیب صف بندی کر چکا ہے۔ اب تو آپ نے اسی میدان میں کرنے ہیں، اب جو جگہ بچی ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے۔ واضح بات ہے اس نے جگہ ہی وہی چھوڑی ہوگی جو کسی کام کی نہیں ہوگی، ایسی تو نادانی کو نہیں کر سکتا سپہ سالار ہو کر کے اچھی اچھی جگہیں آپ کے لیے چھوڑ کے پہلے بیٹھ جائے۔ اب میرے آقا جب آئے، میں آپ کو سمجھاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے سامنے مغرب تھی، مغرب جنوب کی طرف مکہ بنتا ہے وہاں سے نا، مدینہ منورہ سے، وہ مغرب کی طرف سے لشکر آیا، وہ مغربی سائیڈ اپنی کور کر چکا ہے اور وہی کھلی جگہ ہے، اور اس کے مشرقی کی جانب سے پہاڑ بنتا ہے، وہاں جگہ تھوڑی بنتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ اللہ کے نبی نے وہیں آ کر اب اپنی صف بندی کی ہے، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے یہ کیا کہ سامنے کھلی جگہ ہے، میں اب یہیں سمجھ لیتے ہیں جیسے یہ کھلا ہے نا، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مغرب ہے سامنے، میرے سامنے، میرے بائیں طرف جنوب ہو جائے گا، ایسے ہوگا نا، میرے دائیں طرف شمال ہے اور میرے پیچھے مشرق ہے۔ اب اللہ کے نبی کو اس مشرق جنوب والی جگہ پہ مجبور کیا گیا کہ آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ مغرب اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، یہاں صف بندی ہونی ہے۔ یہ پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، حالانکہ وہ کرنا چاہتے تھے، کر سکتے تھے، جب صحابہ پہنچے وہ ڈائریکٹ حملہ کر دیتے، ابھی تو سنبھل ہی رہے ہیں نا، لیکن یہ بزدلی سمجھا جاتا تھا، بہادری کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے دو بدو ہونے کی، آمنا سامنا کرنے کی، بس اگلے کے نجائز فائدہ اٹھائے، اگر ہمت ہے تو صبر کر، ہمیں بھی آنے دے، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو بہادری کے اصول کے خلاف سمجھا، تو انہوں نے کہا آپ کریں، آپ جو بنانا ہے اپنا بنائیں میدان۔ ان کو بھی اندازہ تھا کہ کیا بنا لے گا۔ اب میرے نبی پہنچے تو ادھر پہاڑ تھا اور چھوٹی سی جگہ تھی، اور بائیں طرف تھوڑا فاصلے پر جبل رمات پہاڑی تھی۔ اب آپ نے ادھر ہی کچھ کرنا تھا، قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس طرح لشکر کی صف بندی کی، آپ نے اپنے پچھلی طرف احد پہاڑ رکھا، اب تھوڑا سا یوں ہوگا، آپ جب یوں ہوئے تو آپ کے دائیں طرف احد پہاڑ ہے، آپ کے پیچھے بھی احد پہاڑ ہے، آپ کے بائیں طرف جگہ خالی ہے، خالی جگہ چھوڑ کر آگے وہ جبل رمات ہے، وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس میں آپ جتنی اچھی بھی منصوبہ بندی کر لیں آپ پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پیچھے پہاڑ ہے، بھاگ کر کہاں جائیں گے آپ، کدھر جائیں گے آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ پھر اگر آپ قابو ہو بھی جاتے ہیں، یہاں سے حملہ کر بھی لیتے ہیں، وہ جو پہاڑی ہے پہاڑی کے پیچھے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ جائے گا، آپ یہاں کچھ کر بھی رہے تو آپ کا نرغے میں لے لے گا وہ۔ یہ باتیں ان کے سب سامنے ہوں گی، تو انہوں نے ایسی صورت حال بنا دی کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، اور آپ کے پاس بندے 700 ہیں، کہاں کہاں لگائیں گے آپ۔ اب اللہ کے نبی کی صف بندی دیکھیں، دائیں طرف احد ہے، اونچا پہاڑ ہے، آپ نے اسی کو اپنے حق میں پلس پوائنٹ بنا دیا کہ یہ تو میرا فائدہ ہے کہ میرے پہاڑ ہے میرے پاس پیچھے، تو میرے پیچھے سے نہیں آ سکتے، تو آپ نے پیچھے سے پھر احد پہاڑ کو لے لیا کہ تم میرے پیچھے نہیں آ سکتے۔ بائیں طرف جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے پیچھے چھپ کر قافلہ داخل ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلنے دے۔ آپ نے کیا کیا، 700 آدمی ٹوٹل ہے، آپ نے سب سے پہلے 50 آدمی چنے
ان کو کہا کہ اس پہاڑی پہ ٹھہرنا، اور وہ پہاڑی اتنا نازک جگہ تھی کہ آپ کی قیادت سیادت پر قربان جاؤں۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، بخاری کے الفاظ ہیں، اگرچہ یہاں پرندے آ کر ہمیں نوچنے لگیں تو بھی تم نے وہاں سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ حکم دوں۔ ہمیں فتح ہو تو بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں شکست ہو تو بھی نہیں چھوڑنا، اور یہاں ہمارے ٹکڑے بھی ہونے لگے تو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے اسی پہ قابو رہنا ہے۔ اتنا بڑا آپ نے اعلان کرایا اور اتنی بڑی سخت ہدایت دی، اس لیے کہ وہ مرکزی جگہ تھی جس کو خالد بن ولید بعد میں بھانپا، اس کو سرکار پہلے بھانپ گئے تھے۔ تو آپ نے 50 سیدھا دستہ کھڑا کر دیا کہ تم نے نہیں ہلنا ہے، لہٰذا اس پہاڑی اور اس پہاڑ کے درمیان جو گیپ ہے یہاں سے وہ واپس آ سکتا۔ اب نقشہ سمجھ رہے ہیں؟ میرے پیچھے پہاڑ ہے، میرے دائیں طرف پہاڑ ہے، سامنے ابو سفیان کا لشکر ہے، یہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ کے آگے ایک پہاڑی ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ وہ لشکر جو پرلی طرف ہے وہ تو 3000 کا بڑا لشکر ہے، وہ اپنے لشکر کے آگے صفحے بنا کر پیچھے سے ایک لشکر نکال سکتا تھا کہ آگے بندے کھڑے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دیوار بنا دی ہے، ایک لشکر پیچھے سے گھوم کے پہاڑی کے قریب آ جائے گا، پہاڑی کے بیک سے گھوم کے جب اس خالی جگہ میں آئے گا تو آگے سارے مسلمان کھڑے حملہ کر دے گا، اور مسلمان سارے ایک دم نرغے میں آ جائیں گے، اور ادھر سامنے 3000 ہے، پیچھے والے کہاں سے آ رہے نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے اس بات کو بھانپا، تو آپ نے اس پہاڑی کو 50 آدمی کھڑے کیے تاکہ یہ جو درہ ہے نا درمیان میں خالی جگہ، یہ ہمارا کور ہو جائے، اور ادھر آپ نے لشکر کی ترتیب بنائی۔ آپ نے یوں ترتیب بنائی، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، آپ نے میمنہ پر منذر بن عمرو کو کھڑا کیا، ان کا سردار بنایا، قابو رہنا، اور آپ نے میسرہ کے اوپر زبیر بن عوام کو کھڑا کیا۔ لیکن قربان جو اللہ کے نبی نے ہر جگہ کمال کیا، منذر بن عمرو کو آپ نے ساتھ نائب نہیں دیا، معاون نہیں دیا، بندے تھوڑے ہیں، اور آپ نے زبیر بن عوام کو مقداد بن اسود بطور معاون کی دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میسرہ جبل رمات کے قریب پڑتا ہے، ادھر سے حملے کا خطرہ ہے، تو آپ نے ایک اضافی آدمی دیا، کیونکہ میسرہ کے سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میسرہ کے تحت مثلا 200 آدمی ہے، ان 200 کو آپ نے کور کرنا ہے کہ ان کو لے کر آپ نے حملہ کرنا ہے، ان کو لے کر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، آپ ان کے بڑے ہوں گے، ممکن ہے زبیر بن عوام ان کو سنبھالنے میں لگ جائیں، اور ادھر سے ممکن ہے کچھ کمزوری ہو جائے، تو ایک اضافی آدمی مقداد بن اسود دیا تاکہ وہ ساتھ پہاڑی کو ٹچ کرتا رہے، اس پر بھی نظر رکھے۔ یہ آپ کی پالیسی تھی، اور آپ نے صراحتاً کہا بھی صحیح کہ زبیر میسرہ تمہارے پاس ہے اور پہاڑی پر بھی نظر رکھنا، اور ساتھ اضافی آدمی دے دیا۔ تھوڑے سے آدمی تھے، 200-300 اگر ادھر کیوں، 200-300 ادھر کیوں، 50 ادھر کیوں، 700 تو یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پیچھے پھر آپ نے اپنا جو ایک ہر کا لشکر کا ایک کیمپ اور خیمہ ہوتا ہے جس میں آ کر وہ پناہ لیتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، مثلا جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو رات کو کہیں ٹھہریں گے، اور یا جنگ میں شکست کھانی پڑتی ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا، کہیں بھاگنے کے لیے تو راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب آپ کے پیچھے پہاڑی ہے، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ابو سفیان وغیرہ نے خیمے سرداروں کے، ابو سفیان کا باقیوں کا سامنے لگا ہوا تھا، آپ نے اپنا خیمہ نیچے زمین پہ نہیں لگایا، آپ نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اپنا خیمہ لگوایا۔ اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اگر بالفرض مسلمانوں کو بھاگنے کا وقت آ جاتا ہے کہ اب اپنی جان مزید نہ ڈالو، نکلو یہاں سے میدان سے، اور پیچھے پہاڑ ہے، ہم کہیں بھاگ تو سکتے نہیں، اگر نیچے خیمہ بنایا ہے وہیں خیمے میں آ گئے تو ایک دم آ کے نگرہ ڈال دیں گے، تو آپ پہاڑی پر آپ نے خیمہ بنوایا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر بالفرض مسلمان واپسی بھاگتے ہیں تو واپسی بھاگنے کے لیے اوپر جا کر بیٹھیں گے، ہم جب اوپر جا کر بیٹھیں گے تو ان کا ہمارے اوپر حملہ کرنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ ہمیں خیمے میں مارنے کے لیے چڑھ کر آئیں گے نا، اوپر چڑھ کر آئیں گے، پتھر ہمارے پاس ہیں اور دوسری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اوپر سے ماریں گے ان کو، تو جا کر ہمارے تک پہنچ بھی جائیں گے، کوئی شک نہیں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، لیکن آخر آئیں گے، مگر ان کا بھی اچھا خاصا نقصان ہوگا، ایسے نہیں آنے دیں گے ہم۔ یہ اضافی تدبیر ہے کہ شکست کھا جائیں گے لیکن آخر وقت میں بھی ان کا بھی نقصان کر کے چھوڑیں گے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ نیچے خیمہ لگواتے، شکست کھائیں گے تو بس پھر آج ہو گئی ہے، یہ نہیں۔ دوسرا، اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور ان کو شکست ملتی ہے، ان کو اوپر بیٹھ کر نیچے دیکھنا آسان ہوگا، کون کدھر بھاگ کے جا رہا ہے، کن کا کدھر پیچھا کرنا ہے، پھر اوپر سے نیچے والا آدمی دوڑ کر آتا ہے تو ان کا مسلمانوں کا کافروں کا تعاقب آسان ہوگا اور ان کے تعاقب کی راہیں دیکھنا آسان ہوگا۔ آپ نے یوں کر دیا، کچھ صحابہ بچا لیے، کچھ صحابہ بچانے کے بعد جب آپ نے دائیں بائیں لشکر بنا لیے، آپ نے آگے ایک صف بنا دی، اس میں آپ نے شیر کھڑے کر دیے، حضرت حمزہ کو کھڑا کیا، حضرت علی کو کھڑا کیا، حضرت ابو دجانہ کو کھڑا کیا، ان کو آپ نے آگے کھڑا کر دیا،
اب وہ روب پڑتا ہے نا، جو سب سے پہلے نظر آ رہے ہیں وہ حمزہ نظر آ رہا ہے، وہ علی نظر آ رہا ہے، وہ ابو دجانہ نظر آ رہا ہے، یہ تو بلا تھے۔ اور ابو حضرت حمزہ کے بارے میں اسد اللہ و رسولی، علی شیر خدا مشہور تھے، اور ابو دجانہ، ان کو جب غصہ چڑھ جاتا تھا، جب جلال میں آتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ابو دجانہ کو غصہ چڑھ جاتا تھا، بفر جاتے تھے، تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک سرخ پٹی اٹھاتے تھے، پٹی اٹھا کر ماتھے پہ باندھتے تھے، ماتھے پہ باندھ کر پھر باہر آتے تھے، بس اگلے سمجھتے تھے اب آر پار ہے، اب خیر نہیں ہے، یا یہ مرے گا یہ مارے گا، یہ ان کا دستور تھا۔ تو آپ نے جب آگے کھڑا کیا حمزہ کو، علی کو، ابو دجانہ کو، ابو دجانہ نے جا کر پٹی اٹھے سر پہ باندھ دی، ایک پٹی باندھی، اور سامنے وہ دیکھ رہے ہیں بدبخت، پتہ تو ابو دجانہ انہی کے اندر کا آدمی ہے، جاننے والے لوگ ہیں، کوئی یہ تو ہے نہیں کہ پتہ نہ ہو۔ ابو دجانہ نے پٹی باندھی، ایک کام اور کیا، پٹی باندھی، اور جب ادھر سے بھی قافلہ ہے، ادھر سے بھی لشکر ہے، درمیان میں سینہ تانا، اور ایسے اکڑ کے چلنے لگے، بالکل نخرے والی چال اور بالکل اکڑ والی چال۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، آپ نے اسی موقع پر یہ فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن اس جیسی جگہ پر پسند ہے۔ یعنی ایسی متکبرانہ اکڑ والی چال تھی کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اب نے فرمایا یہ چال ہے تو ناپسند، لیکن جہاں ابو دجانہ چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ پٹی باندھ کر ذرا سینہ تان کر اکڑ کے جو 2 قدم اٹھائے تو پر تھڑتھڑے مچ گئیں۔ ادھر مشرکین مکہ کو کہا اب آؤ، ان پر رو پڑے۔ یہ میرے نبی کی سیادت دیکھو، قیادت دیکھو، سپہ سالاری دیکھو، سمجھا کور کرنا دیکھو۔ 700 کے آدمی کو 300 کے سامنے جس طرح کھڑا کیا، ان پر رو پڑ گئی۔ جب رو پڑا، اب اگلے روب کی لمحے بتاتا ہوں، جب رو پڑا ان کے اوپر، تو ابو سفیان نے ایک بندہ بھیجا، قاصد۔ یہ ساری میرے نبی کی پالیسی ہے کہ 700 نے 3000 کے دانت کھٹے کرنے کا نظام ابھی سے کر لیا ہے۔ ہونا تو ان کو مروب چاہیے تھا، وہ مروب ہو گیا ہے۔ ابو سفیان نے ایک بندہ بھیجا اور آ کر کہا کہ جتنے انصار ہیں، انصاریو تم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، اگر تم ایک طرف ہو جو ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہمارا مہاجروں سے مقابلہ ہے۔ یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو غالب ہے اور یہ محمد کے ساتھی ہیں، تو کہے ہم محمد کو مٹائیں گے، اس کے ساتھی کو مٹائیں گے، ہوتا کون ہے اس کے ساتھ ملنے والا؟ یہ پیشکشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ڈھیلا ہے تھوڑا، کہ اگر صلح صفحی سے نکل جائیں، جان بچا جائیں تو اچھا ہے، لیکن سیدھا تو نہیں کہہ سکتا ہم جنگ نہیں لڑتے۔ انصاری سے کہا تم اگر ایک طرف ہٹ جاؤ، ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں، ہم صرف ان سے لڑیں گے۔ تو اس سے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ انصاری بھی ساتھ مل گیا تو تعداد زیادہ ہے، مارے نہ جائیں۔ 700 سے کیوں ڈرتا ہے؟ سیدھا کہے کہ ہم سب سے مقابلہ کریں گے۔ یہ کیوں کہتا ہے صرف مہاجروں سے کریں گے تاکہ تعداد تھوڑی ہو جائے؟ 3000 ہو کے 700 سے ڈر رہا ہے، سمجھ آنے والی بات ہے نا۔ یہ حربہ کامیاب نہیں ہو، انصاریوں نے آنکھیں دکھلیں کہ محمد کے ساتھ جینا مرنا لکھا ہے، مقابلے کے لیے۔ پھر وہ دوسرا وار ابو عامر کو بھیجا اس نے، یہ تھا مدینہ کا رہنے والا لیکن وہاں چلا گیا تھا۔ ابو عامر کو کہا تو جا، ابو عامر نے آ کر جو پیشکش کی کر لیں انشاءاللہ۔